أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 10 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 75 سے 76 کا مطالعہ کریں گے، اور اس طرح یہ ہمارا QC3 کا کورس آج مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحات آپ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو ہے وہ QC2 میں پڑھے، جس میں 37 آیتیں تھی سورۃ البقرہ۔ اس کے بعد اگلے 5 صفحات جو ہے اب آپ یہ QC3 میں پڑھ رہے ہیں، جو آج پورے ہو جائیں گے، جس میں 39 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اس کے بعد اگلے 5 صفحے انشاءاللہ آپ QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 29 آیتیں، اور آخری 5 صفحے پہلے پارے کے QC5 میں پڑھے جائیں گے، جس میں 36 آیتیں ہیں، اور اس طرح مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں سورۃ البقرہ کی آتی ہیں، وہ QC5 میں۔ ہم نے پہلے 5 صفحات دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھے QC2 میں، اگلے 5 صفحات ہم نے بائیں ہاتھ پر رکھے۔ اس طرح کے یہ دونوں ہاتھ اگر سامنے کریں تو 10 کے 10 صفحے ہمارے سامنے آتے ہیں، جو دائیں ہاتھ انگوٹھے سے شروع ہو کر بائیں انگوٹھے پر مکمل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ صفحہ 6 سے 10 جو ہے اس کی ترتیب کچھ یوں ہے: چھٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ، اور 10واں جو ہے بائیں انگوٹھے پر آتا ہے، اور 10 صفحے ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے چھٹے صفحے کے اشارے دہرا دیجئے۔ جی کیا ہیں چھٹے صفحے کے اشارے؟ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ اور 7ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اور 9ویں صفحے کے اشارے کیا تھے؟ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ تو آئیے ان چاروں صفحوں کے مختصر اشارے بھی ایک بار دیکھ لیں۔ جی ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے مختصر اشارے؟ فرعون، 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے مختصر اشارے؟ بس پانی کھانا سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ اور 9ویں صفحے کے قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ تو آئیے چلتے ہیں، 10واں اور آخری صفحہ ہے، آج انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کا پہلا اشارہ ہے تیسرا سوال، دوسرا ہے کون قاتل، تیسرا ہے سخت دل، چوتھا کلام تبدیل۔ تو ہم نے چلے انہیں بھی پہلے جو ہے انگلیوں پہ رکھ لیجئے۔ جی انگوٹھے پہ یہ کیا کیا اشارے آئیں گے؟ تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ اس کے مختصر اشارے بھی دوہرا لیجئے۔ سوال قاتل، دل۔ سوال قاتل، دل، تبدیل۔ تو آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، جو 10ویں صفحے کا آخری اشارہ ہے، وہ ہے کلام تبدیل۔
پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حالات بیان کیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اب مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی بد کرداریوں کا بیان چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آج کی دو آیتیں ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اجاز آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پہلے پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ بدل دیتے تھے اسے اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے تھے۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو اللہ نے تم پر کھولا ہے تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس، پھر تم نہیں سمجھتے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ بہن چلیے آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے سوالیہ لفظ ہے یہاں پہ، افتتمعون، اصل میں فا جو ہے یہ بھی حرف ہے، تتمعون اصل لفظ ہے تو یہ مضارع کا لفظ ہے، فعل ہے، تا علامت مضارع ہوئی، واو نون جمع کی علامت انہیں ہٹائیں، تا میم عین سے، تما یتمع اتما، یعنی تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل۔ ان جو ہے یہ حرف کے طور پہ آیا ہے، یؤمنو، یہ دیکھیں یؤمنو میں یا جو ہے نا یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہٹائیں تو یہ اصل میں یؤمن ہے، آمنا یؤمنو مضارع کا فعل ہے، آمنا سے چار حرفی ہے مزید فی کا، لا جو ہے حرف، کم جو ہے ضمیر، لاکم جار مجرور، قد جو ہے یہ بھی حرف ہوتا ہے، کانا یہ ماضی کا فعل ہے، تین حرفی آپ نے QC میں پڑھا تھا، کانا یکونو کن، فریقن یہ دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تنوین ہے، یہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور کیا ہے نکرہ ہے کیونکہ الف لام میم۔ من جو ہے یہ حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم تو جار مجرور کی جوڑی ہوگی، یسمعون یا علامت مضارع سے پتہ چلا یہ مضارع فعل ہے، واو نون جمع کلام، علامت مضارع یا اور واو نون دونوں کو ہٹائیں تو سین میم عین سے سمیع یسمع اسما، تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل باب سمیع سے آتا ہے۔ کلامہ، کلامہ یہ جو ہے اسم ہوتا ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، ثم یہ حرف ہے، حرفونہ، یہ اصل میں ہو کی ضمیر جڑ کے آ رہی ہے فعل کے ساتھ، اس ہو کو ضمیر کو ہٹا دیں گے تو یحرفون اصل لفظ ہے، اس میں یا علامت مضارع، واو نون جمع کی علامت، یا کو بھی ہٹائیں گے واو نون کو بھی، تو دیکھیں حرفو، حرفو چار حرفی اور شد درمیان،
تو چار حرفی فعل ہو، شد درمیان میں ہو، وہ پیٹرن ہوتا ہے علامہ، اور باب کا نام ہوتا ہے تفعیل۔ تو یہ مزید یعنی ثلاثی مزید فی میں باب جو ہے وہ تفعیل سے آیا ہوا فعل ہے۔ من جو ہے یہ حرف ہے، اور ظاہر ہے یہ من جو حرف جار ہے تو یہ بعد والا جو بھی چیز آئے گی وہ اسم ہوگی۔ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے یاد۔ تو یہ جار مجرور کی جوڑی بن گئی۔ ما یہ یہاں پہ اس میں موصولہ ہے یعنی اسم کے طور پہ۔ اکالو اکالو وہ جو ہے یہ تو ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیں، یہ اصل میں اکالونا تھا یا اکالو اکلو اباؤ یہ کے بعد الف تھا، تو اکالا سے اکلو ماضی کا غائب کا جمع کا جو ہے فعل ہوا، این کاف لام سے اکلا یا کلو عقل۔ اس کے بعد ہے واو، واو جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، نون جو ہے ضمیر اسم ہے، یعلمونا پہ غور کیا، یا علامت مضارع، مضارع کا فعل ہوا، واو نون جمع کا فعل، یا غائب کی علامت ہے، جمع تو غائب یعنی ہم کو ظاہر کر رہا ہے، یا علامت مضارع، واو نون جو ہے جمع کی علامت، دونوں علامتیں ہٹائیں تو عین لام میم تین حرف ہیں، عالمہ یعلم علم، باب سمیہ سے جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا جو ہے وہ فعل ہے تین حرفی۔ واو جو ہے حرف ہے۔ اذا کو یاد کر لیجئے پکا پکا کہ اذا جو ہے حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے اور اس میں ظرف ہے، ظرف زمان مکان جو ہوتا ہے نا یہ وہ والا ٹائم کو ظاہر کرتا ہے۔ اذا کے معنی ہوتے جب۔ لا جو ہے یہ اس کا لقو سے نکلا، لکا کی جو ہے یہ لقو اس سے ہے، ماضی کا فعل ہے، لکا سے لقو۔ الذین اس میں موصولہ ہے، جمع ہے، مذکر کے لیے ہے، آمنو یہ دیکھیں آمنو یہ چار حرفی فعل ہے، ماضی کا جمع، آمنا سے آمنو یہ چار حرفی مزید فی کا ہے، اس کا پیٹرن ہے اسلمہ، باب ہے افعال۔ اس کے بعد ہے قالو، قالو میں دیکھیں واو الف نے بتایا یہ ماضی کا فعل ہے جمع کا، کالا سے قالو تین حرفی ثلاثی مجرد۔ اس کے بعد ہے آمنا، آمنا میں یہ چار حرف ہیں اور نا جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، وہ کھیل کی اپنی ضمیر ہے، ماضی کا ٹیبل کرتے ہیں نا، آمنا آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمنا، یہ وہ ٹیبل والا جو ہے نا ہے جو کہ نحنو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آمنا یہ چار حرفی مزید فی کا باب افعال کا فعل ہے جس کا پیٹرن اسلمہ ہوتا ہے۔ وہ حرف اذا یہ پھر وہی آ گیا، ظرف اسم ہے۔ خلا، خلا جو ہے یہ ماضی، یہ جو ہے ماضی ہے، خلا یخلو خلو آپ نے پڑھا تھا کیو سیٹوں میں، تو یہ جو ہے کیا ہے کمزور فعل ہے اس کا، قال لام واو جو ہے اس کا مادہ ہوتا ہے۔ بعدہم، بعد جو ہے یہ اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے۔ اسم جب اسم کے ساتھ مل کر آتا ہے تو وہ یا تو مرکب توصیفی ہوتا ہے یا پھر وہ جو ہے مرکب اضافی۔ اگر وہ چاروں پہلوؤں میں دونوں ایک جیسے ہوں، چاروں پہلوؤں سے کیا مراد ہے، ان کی حالت ایک، رفع ہے تو رفع ہو، نصب ہے تو نصب ہے، جر ہے تو جر، یہ حالت۔ دوسرا عدد میں، عدد سے کیا مراد، اگر واحد ہے تو واحد ہو، مثنیٰ ہے تو مثنیٰ ہو، جمع ہے تو جمع ہو۔ تیسرا اس کے بعد ہے جنس میں، یعنی مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، اور آخری ہے وسط، وسط کا مطلب ہے نکرہ ہے تو نکرہ ہو، معرفہ ہو۔ اگر چاروں لحاظ سے دونوں اسم ایک جیسے ہو تو مرکب توصیفی ہو۔ اگر یہ چاروں حساب سے نہ اور ہوں اسم جمع اسم تو پھر مرکب اضافی یعنی تعلق کی جوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ کیا ہے، بعدہم یہ جو ہے مرکب اضافی تعلق کی جوڑی۔ الا یہ حرف جر ہے، جب بھی حرف جر اس کے بعد اسم آئے گا تو بعد ہی کیا ہے اسم ہے، اور حرف جر اور اسم مل کے جار مجرور ہو جائیں گے۔ پہچان یہ ہوتی ہے کہ مجرور جو لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے یا وہ زیر کی حالت میں ہوتا ہے۔ آگے ہے قالو، یہ ماضی کا فعل پیچھے ہم نے دیکھ لیا، قالا سے قالو ماضی کا جمع کا صیغہ ہے۔ تحدثونہم، آج جو ہے یہ تو سوالیہ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں حرف استفہامیہ،
یعنی سوال والا حرف. اور یہ دیکھیں ہم جو ہے یہ تو ضمیر جڑ کے آ رہی ہے علیحدہ سے، اس ہم کو بھی علیحدہ کر دیں، آ کو بھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ تحدثونا. تحدثونا مدارے میں آ سے پتہ چلا کہ یہ مضارع کا فعل ہے، اور واو نون سے پتہ چلا جمع ہے. اب تا سامنے والے کے لیے جمع، تو اس کا مطلب یہ انتم کا فعل ہے. کرتے تو حدثونا میں تا اور واو نون کو ہٹایا تو حدثو جو ہے 4 حرفی لفظ بچ گئے. 4 حرفی درمیان میں شد. تو پیٹرن ہمیں پتا ہے علامہ ہوتا ہے باب کا نام تفیل، تو یہ بھی باب تفیل سے یعنی مزید فی کا فعل ہے. تو حدثونا جمع ہے سامنے کا صیغہ. بھی جو ہے حرف جر، ما جو ہے اسم، جب بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد اسم ہوگا اور دونوں مل کے جار مجرور بن دیں گے. تو یہ بیما جار مجرور ہو گیا. فاتح، فتح ماضی کا فعل ہے. آپ نے QC1 میں شروع اسی سے کیا تھا، فعلا اس کا جو ہے ریپریزنٹیٹو ہے. فعلا کا ٹیبل کرتے تھے، فعلا جعلا فتح، یہ وہی فتح ہے، ماضی کا فعل ہے، واحد ہے، پہلا صیغہ ہے. اللہ اس میں جلالہ ہو گیا. اس کے بعد علیکم، اللہ دیکھیں حرف جر ہے اعلیٰ، تو اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ اسم آئے گا. تم جو ہے وہ ضمیر اسم ہے، تو حرف جر اور اسم دونوں مل کے جار مجرور کا پیر مرکب بن جائیں گے. لی یحاجوکم، لی جو ہے یہ حرف ہے اور کم جو ہے ضمیر ہے. کم کو جب ہم ہٹا دیں گے یحاجو، یہ یا علامت مضارع، اس کا مطلب یہ مضارع کا فعل ہے. اور اصل میں یہاں پہ یہ نون اس کا گرا ہوا ہے کیونکہ یہ لی جو ہے یہ لام کئی اس کو کہتے ہیں، یہ لام کئی ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کا جمع کا نون گر جاتا ہے. تو یہ تھا یحاجونا، تو یا بھی علامت مضارع، واو اور اس کا گرا ہوا نون بھی مضارع، وہ جو ہے جمع کی علامت، انہیں جب ہٹائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے کیا رہ گیا؟ جو، حاجو جو ہے 4 حرفی اور شد کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ علامہ پیڑ باب تفہیم. اس کے بعد دیکھیں جی بی حرف جر، ہی جو ہے ضمیر اسم، کیونکہ حرف جر کے فوراً بعد جو ہے اسم آنا ہے. یہ آپ نے پکا رول جو ہے لکھ دینا، یہ حرف جر جہاں آئے گا اس کے بعد اسم آئے گا اور دونوں مل کر جار مجرور بن، تو یہ جار مجرور ہو گیا. اس کے بعد ہے اندہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ظرف ہے. آپ نے QC1 میں پڑھا تھا، ہم نے آپ کو وہاں پہ 9 حرف پڑھے، فی لی من ان فی علا ما اور ہند. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ پہلے 7 جو ہے تو حرف جارہ ہے، لیکن ما اور اندہ حرف جارہ نہیں اسم ہے. بس اتنا بتایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اند اور ما اصل میں اس میں ظرف ہے، تو لہٰذا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ظرف اس میں اسم آیا، اس کے بعد رب بھی، یہ بھی اسم ہے، اور کم جو ہے ضمیر اسم. ربی اور کم ضمیر اسم دونوں مل کر جو ہے کیا ہے؟ مرکب اضافی ہو گئے، تعلق کی جوڑی. اس کے بعد ہے افلا. افلا آ جو ہے سوالیہ حرف استفہام، فا حرف، لا بھی حرف، تینوں کے تینوں حرف. تاکلون، تا جو ہے وہ علامت مضارع کا فعل ہوا جی. واو نون جمع کی علامت، تا کو بھی ہٹایا، واو نون کو ہٹایا، عین کاف لام 3 حرف بچ گئے، تو 3 حرفی صحت مند فعل ہے اکلا یاکلو. تو اس کے بعد جو ہے آئیے اس پہ اردو میں الفاظ دیکھتے ہیں. جیسے قولو سے جو ہے قول، قائل، مقولہ، افعال زری کے لفظ اردو میں ہوتے ہیں. خلا سے دیکھیں خلا، خلوت، اور بیت الخلا، خلائی شٹل کے الفاظ. الا سے مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر. اسی طرح تحدثون سے دیکھیں تحدیث نعمت، تحدیث نعمت حدیث. اور اسی طرح یوحاجوکم سے دیکھیں حجت احتجاج. اندہ سے دیکھیں اند الطلب، اند اللہ، اند ضرورت. تاکلونا سے دیکھیں عقل معقول. اور اسی طرح یعلمونا سے علم عالم معلوم. یسرونا سے دیکھیں سر نہا، اسرار خودی، سری نمازیں، جہری نمازیں، یہ آپ نے سنی ہوں گی. یعلنونا اعلان، اعلانیہ، یا جو ہے المعلن. اللہ کے میں نے دیکھے اردو میں اللہ ماشاء اللہ، اللہ خلیل، اللہ یہ کہ. امیونا نبی امی آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں. یا ظنونا زن، بد زنی اور جو ہے بد زن. اسی طرح یکتبونا سے دیکھیں کتاب، کتابت، کاتب، مکتوب.
اردو کے 65% الفاظ وہ ہیں جو ہو بہو عربی سے آئے اور عربی میں سے جو ہے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے معنی ہیں۔ 20% ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں بار 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 ریپیٹ ہوئے، آپ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ اس کا جب مطلب پڑھ لیتے ہیں وہ آپ کو ویسے یاد ہو جاتے ہیں۔ 15% قرآن کے صرف ایسے لفظ ہیں جن کو سمجھنے، یاد کرنے اور ترجمہ جاننے کی ضرورت ہے، یعنی 85% تک قرآنی الفاظ ہم اردو بولنے لکھنے والوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ 65% تو وہی ہیں جو کیا ہو بہو دیکھے یہ اب کتنے لفظ ہیں، مطلب خلا کے آپ کو معنی نہیں آتے، لیکن یہ پتہ ہے خلا، خلوت، بیت الخلا، خلائی شٹل، فوراً سمجھ آ جاتا ہے اچھا یہ لفظ اردو میں آتا ہے اور اس کے یہ معنی ہے۔ اب یسرون کا آپ کو مطلب نہیں آتا، لیکن اردو میں جب کہا جائے اسرار خودی، سری نمازیں، سر نہا، تو جس کو اردو آتی ہے، جو میری طرح بالکل نکما ہے وہ تو کہے گا یہ تو سارے مشکل لفظ ہیں، لیکن جس کو تھوڑی بہت اردو آتی ہے، جس نے پڑھا ہے، تو اسے پتا ہے کہ یہ تو اردو میں اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو لفظ نہیں آتا، لیکن اعلان، اعلانیہ، المعلن، اعلان کرنے والے یہ تو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ کے معنی کسی کو نہیں آتے فرض کریں، لیکن اللہ ماشاء اللہ، اللہ کلیل، اللہ کے فوراً وہ کہے گا جی اللہ کے معنی تو یہ سوائے۔ تو یہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اردو کے تقریباً 65% عربی کے لفظ ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، روزمرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہاں قرآن میں آتے ہیں تو ہم سمن بکون ہو جاتے ہیں، ہمارے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا لفظ آ گیا۔ تو اس لیے اب آپ یہ عادت کیجئے، جب بھی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا قرآن عبارت دیکھتے ہیں، تو ان میں ان الفاظ کو تھوڑا سا غور کر کے پڑھیں تو پتہ چلے گا 65% تو آپ کو ترجمہ خود ہی پہلے سے ہی آتا ہے اردو جاننے کی وجہ سے۔ اور جس کو اردو ہی نہیں آتی وہ تو بس پھر میری طرح ہے، وہ پھر سیکھے، ہم نے بھی تو اسی طرح کھپ کھپ کے سیکھا، آپ لوگ بھی پھر کھپ کھپ کے سیکھو۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں حروف کو اور جو ہے وہ اسما اور افعال کو۔ آج یہ حرف ہے، فا حرف ہے، تتمعون مضارع کا فعل ہے اور 3 حرف ثلاثی مجرد ہے، ان حرف ہے، یؤمنون مضارع کا فعل ہے، اور کیا ہے یہ آمنا سے ہے، مزید فی سے نکلے، لا جو ہے حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، قد حرف، کانا جو ہے ماضی کا فعل، 3 حرفی کمزور فریق ہے، یہ اسم ہے کیونکہ تنوین آ رہی، من حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، یسمعون مضارع کا فعل ہے، 3 حرفی سین میم عین سامع، یسمعون سب باب سمع سے آتا ہے، ثلاثی مجرد، کلامہ، کلامہ جو ہے یہ اردو میں بھی کلام ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ جیسے کہتے ہیں قطع کلامی کا لفظ کہتے ہیں، وہ اسی سے نکلا ہوا کلام، بات چیت، یہ جو ہے اسم ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، ثم جو ہے حرف ہے، یحرفونہ، وہ جو ہے ضمیر جڑ کے اسم ہے، یحرفونہ جو ہے وہ مضارع کا فعل ہے، اگر اسے ہٹا دیں حرفہ 4 حرفی شرط کے ساتھ، بابے جو ہے وہ تفعیل سے آیا، من حرف، بادی، بادی جی اسم ہے، یہ کیا ہے ظرف ہے، پکا لکھ لیں، بادا، ما، اندا، یہ سارے ظرف ہے۔ ماں جو ہے جی اس میں مسئولہ اسم ہے، اکالو، اکالو، جو ہے ضمیر ادا نہ کریں، اکالو ماضی کا فعل ہے، اکلا سے اکالو، اس کے بعد وا حرف ضمیر، یا لمونا مضارع کا فعل، اس 3 حرفی، عالمہ، یا لمو، علم والا، وا جو ہے حرف اذا جو ہے وہ ظرف، اسم ظرف، لقو، لقو جو ہے یہ لقا، لقا سے بنا ہوا ہے، لہذا ماضی کا جمع کا فعل ہے، لقا سے لقو، اللہ زینہ اس میں جلالہ، سوری اللہ زینہ جو ہے اس میں موصولہ مذکر جمع، آمنو جو ہے آمنو 4 حرفی فعل، آمنہ سے ماضی کی اس کی حالت ہے، آمنو جمع، تو یہ کیا ہے مزید فی کا ہے، باب افعال، قالو یہ جو ہے ماضی کا فعل جمع، اعلیٰ سے قالو، 3 حرفی کمزور فعل ہے، آمنا، آمنا یہ ٹیبل سے آ رہا ہے، یعنی ماضی کا فعل ہے، 4 حرفی باب فعل، وا جو ہے حرف، اذا جو ہے وہ ظرف،
اس میں ظرف ہے، خلا جو ہے جی 3 حرفی فعل کمزور، بعد اسم، ہم ضمیر اسم، الا جو ہے حرف، بعدی جو ہے اسم، قول ماضی کا فعل 3 حرفی کمزور، خا جو ہے سوالیہ، تحدثونہم، ہم جو ہے ضمیر اسم، تحدثونہ جو ہے مضارع کا فعل، یہ جو ہے 4 حرفی، اور کس سے آ رہا ہے وہ علامہ کے پیٹرن پہ باب تفعیل سے مزید کی، اور بی جو ہے حرف، ما جو ہے اسم جار مجرور، فتح جو ہے ماضی کا فعل، اللہ اس میں جلالہ، علیکم اللہ حرف جار، کم جو ہے ضمیر اسم جار مجرور، لی یواجکم کم جو ہے ضمیر علیحدہ، بی حرف علیحدہ، یواجو جو ہے مضارع کا فعل، کان حرف شد باب تفعیل، بھی جو ہے وہ حرف جر، ہی جو ہے ضمیر، تو یہ کیا جار مجرور، اندہ جو ہے وہ ظرف، ربکم رب جو ہے اسم، کم جو ہے ضمیر، افلا آ فا اور لا تینوں حرف، آکلون یہ جو ہے مضارع کا فعل 3 حرفی، عین کام عین کاف لام سے، اکلا یاتون عقل، تو یہ ہوئے وان، تو یہ ہماری آج کی آیتیں ہیں، آئیے ان کے اسباق پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو۔ وہ لوگ 2 رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو آئیے نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں، ایک 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 ایک، ہمارا ایک جو ہے وہ مقصد جو ہے یہ بھی تھا اس کورس کا کہ ہر لائن میں ایک لفظ رہ جائے۔ کیوں؟ 9 حرف ہوتے ہیں، 6 حرف تقریباً جو ہے آپ نے QC1 میں دیکھ لیے تھے، ایک جو ہے آپ نے QC1 میں 7، ایک ابھی آ کے آپ نے QC3 میں دیکھ لیا، تو اس طرح تقریباً ہر لائن میں 8 لفظ اب آپ کو آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، فا پھر، تطمعون تم جو ہے توقع رکھتے ہو، تما یہ اردو میں بھی ہوتا ہے نا، تما لالچ کرنا، توقع کرنا، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئے، یہ کون، لکم تمہارے لیے، وقد اور حالانکہ تحقیق یہ، کانت فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کیا، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفون وہ اسے بدل دیتے تھے، من بعد اس کے، ماں جو عقلوا کیا ہے سمجھ لیتے تھے، یعنی کلام کو سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کرتے تھے جان، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ یہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں پتا تھا، یہ نہیں تھا کہ بے خبر تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو تبدیل کرتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ وہ تبدیلی کیا ہے، عام لوگ بھی جانتے تھے۔ تو آئیے اس میں نئے الفاظ دیکھیے، افتطمعون ان يؤمنوا، افتطمعون ان يؤمنوا، آگے یحرفون نیا لفظ ہے تو فکرہ بنائیں گے یاد کرنے کے لیے، ثم یحرفون، ثم یحرفون، آگے اکلو بھی نیا لفظ ہے اسے بھی دوہرا لیجیے، اکلو، اکلو، افتطمعون کا مطلب ہے اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے بنی اسرائیل یہود اسلام قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت بیان کی۔ فریق منہم کا مطلب ہے اس میں یہود کے ان علماء کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے۔ آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم جی سسٹر لیلا جمیل اس وقت آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کی باری ہے، آپ اسے دوہرا لیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے لکم وقد کان لکم وقد کان تمہارے لیے حالانکہ تحقیق ہے وہ فریقم ان میں سے ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون کہ وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم پھر یحرفونہ وہ بدل دیتے تھے اس میں من بعد اس کے بعد اس من بعد اس میں سے بات ما عقلوہ اس کلام کو سن لینے کے بعد وہم یعلمون اور وہ حالانکہ وہ جانتے تھے عقلو جو ہے یہ سمجھنے کے معنی میں ہوتا ہے، سننے میں نہیں ہے، سننے کے لیے ہوتا ہے سماعت سماعت۔ تو یہ عقلو کا مطلب ہے عقل آ جانے کے بعد سمجھ جانے کا محاورہ ہے، عقل آنا سمجھ جانا۔ تو آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ وا اور اذا جب لقو لقو وہ ملتے ہیں، لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان سے؟ امنا ہم بھی ایمان لائے، یعنی دل میں یہ کہتے ہیں ہم اپنے جو ہے وہ کتاب پہ اپنے رسول پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور ظاہر ہے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ کہتے ہیں گویا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ وہ اذا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، بعضهم ان کا بعض الہ بعض دوسروں کے پاس یعنی اپنے بڑوں کے پاس یا اپنے سرداروں کے پاس، قالو تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما وہ جو فتح اللہ کھولا ہے اللہ نے تم پر، لیحاجکم تاکہ وہ حجت بنے تمہارے خلاف، بھی ہی اس پر کہ تمہیں تو پتا تھا، تم جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود تم جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، تو وہ تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ ان ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تو کیا پھر تم نہیں تعقلون سمجھتے، تو کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں؟ یعنی ان کے علماء ان کے جو بڑے لوگ تھے وہ ان عام جو ہے یہودیوں کو اگر وہ جو ہے کوئی بات کہہ بھی دیتا کہ ہاں ہمارے دین میں بھی ایسی، ہماری کتاب میں بھی ایسا، یا پچھلی امت میں بھی ایسا تھا، یا پچھلے نبی نے بھی ایسا تھا، تو ان کو وہ پھر چھاڑتے تھے کہ تمہیں کیا عقل نہیں آتی کہ تم ان کی تصدیق کرتے ہو، تو انہیں بتاتے ہو اندر کی اپنی باتیں، تو یہ تو اللہ کے خلاف، اللہ کے پاس جو تمہارے خلاف بنیں گے کہ دیکھیں جی کو سب پتا تھا، تو یہ اس کے طرف اشارہ۔ تو آئیے اس میں نیا لفظ ہے تحدثون، ہم اس کے لیے فکرہ بنائیں گے، قالوا اتحدثونہم قالوا اتحدثونہم، آگے ہے فتح، یہ بھی نیا لفظ ہے اگرچہ ہم نے کسی بن میں پڑھا ہوا ہے، فتح اللہ علیکم، فتح اللہ علیکم، شرح دیکھتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، اللہ تعالیٰ مدینے میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جب بھی وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں، اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، تو رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں، اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق کچھ بول دیتا ہو تو وہ اسے ڈانٹتے کہ تم مسلمانوں کو ان نشانیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار، وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے نہیں جان سکے گا یا ان کی پکڑ نہ کر سکے گا۔ اس میں اہم الفاظ دیکھیے، افتتبعون کلام اللہ یحرفون عقلہ اتحدثونہم لیحاجکم، یہ سب اہم الفاظ ہیں جو مضمون کو یاد کریں۔ تو اسباق دو اقلین کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اسباق پڑھوں جی سسٹر افشی جمیل آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، اس وقت آپ کی باری ہے، آپ اس سے ایک بار یہ آیتوں کو دہرا دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملتے تھے ان لوگوں سے آمنوا قالوا آمنا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کہتے تھے آمنا وَإِذَا خَلَا بعضهم اور ہم ایمان لائے اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعضهم إِلَى بعض ان کا بعض دوسروں کے پاس قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بما فتح اللہ علیکم وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر لتحاجوکم تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف بھی اس کو عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے اس کے اسباق پر ایک بار نظر ڈال لیں. جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید ہے. وہ لوگ دو رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی. تو آئیے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے قرآن مجید کے ہر حصے پر ایمان لانے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور پلان بنائیے انشاءاللہ کسی بھی بات پر عمل کرنے یا اسے پھیلانے سے پہلے میں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کروں گا یا نہیں. اسما دیکھیے آج کی اس آیتوں میں فریق جمع ہوتا ہے فرقان. اسی طرح جو ہے 3 حرفی صحت مند میں آیا تامیہ یتمع اتما تامن متمون تمن. تو آپ میم عین سے مادہ سے باب سامیہ سے ہے یہ حرف یعنی فعل. اس کے بعد ہے سامیہ یسمع اسما سامن مسمون اور جو ہے سماعن اور سمن دو جو ہے مصدر ہیں اس کے. سین میم عین مادہ سے باب سامیہ سے ہے یہ خود. عالم یعلم علم عالم معلوم علم عین لام میم مادہ سے باب سامیہ سے ہے. فتح یفتح افتح فاتح مفتون فتح فاتح مادہ سے باب فتح سے ہے. تو آئیے یہ تامیہ کا ٹیبل ہے. آپ میں سے پلیز اس کی کوئی 6 چابیاں کرا دیجئے. جی سسٹر لیلا جاوید آپ کا ہے پلیز آپ کرا دیجئے. سمع يسمع اسمع سامع مسموع سمع باب مادہ ہے طا حمزہ عین اور صحت مند فعل ہے باب سمع سے اور اس کا مطلب ہے ماضی میں اس نے لالچ کی. تامیہ تعبیم اینڈ مادہ سے باب سمیہ سے ہے. آپ نے درست کہا. تو آگے ہے جی باب سمیہ خود آ گیا بتانے کے لیے. جی افشی جمیل اس کی بھی 6 چابیاں دہرا دیجئے. سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع اس نے سنا مادہ ہے سین میم عین اور سمیہ کے باب. اس کا ہے مصدر سمع اور سماعن 2 مصدر ہیں. تو چلتے ہیں جی آگے ہے علیمہ. علیمہ جی سسٹر صفیہ طاہر آپ کی باری ہے. پلیز آپ کی 6 چابیاں کرا دیجئے. علیمہ یعلم علم عالم معلوم علم مادہ ہے عین لام میم معنی ہے اس نے جانا اس نے جانا اور صحت مند فعل ہے اور علیمہ یعنی سمیہ کے باب سے ہے. شکریہ. فتح کی 6 چابیاں سسٹر بہن فدرہ نایاب آپ کرائیے. السلام علیکم سر. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. فتح اس نے کھولا مادہ کے حروف ہیں فاتح صحت مند حروف ہے یہ. جزاک اللہ. باب بھی فتح. بات کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں حروف والے آتے ہیں. ان میں جو ہے ہمارے پاس ہے لکیا یلکا الکا لاکن ملکن لقاؤن یا جو ہے اسے لکا بھی کہتے ہیں. لام کاف یا مادہ سے یہ باب جو ہے وہ آتا ہے لکیا یلکی مدارے سے ہے تو وہ جو ہے دربہ مدارے کا. خلا یخلو خالن مخلون اور خلون اور خلو یہ جو ہے اس کا خال لام واو مادہ سے جو ہے یہ باب جو ہے نصرہ سے ہوتا ہے. خلا تو یہ دیکھیں جی یہ اس کی 6 چابیاں کرنی ہے. تو باری جو ہے کس کی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے. تو آپ تینوں مل کے کرا دیجئے.
جی کیا ہے ماضی کی چابی؟ خلا خلا یخلو ہمارے خلا خلو يخلو خلو يخلو خالن قالن قال ڈیش ڈیش خلوة خلوون خلوون خلوتن خلوتن قلون اور مادہ خلوت حروف مادہ ہیں ہے خا لام واو خالام واؤ اور باب معنی ہے ہے وہ تنہائی میں ملا، علیحدہ ہوا، اللہ خلوت ہوا میں ہوا یا تنہا ہوا، کمزور اس کے حرف ہے۔ بعد ہے جی مزید فی کے افعال ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آمنا یومنو آمن مومن مومن ایمان، حمزہ میم نون جو ہے وہ مادے سے، باب جو ہے وہ اس کا ہے افعال۔ اس کے بعد ہے ایک اور حرفا یحرف حرف محرف محرف احراف، اور جو ہے ہار را فا مادہ سے یہ جو ہے باب اس کا ہے تفعیل۔ تو حدثا یحدث حدث محدث محدث تحدیث، یہ جو ہے ہا دال سات مادے سے باب جو ہے اس کا تفعیل ہے۔ حاجہ یحاجو حاجج محاجج محاجج محاجت، حاج جیم جیم مادہ سے باب جو ہے یہ مفعلہ سے آتا ہے۔ تو آئیے آمنہ کا باب ہے، سدرا نایاب جی آپ یہ اس کی 6 چابیاں کرا دیجیے۔ آمنا یؤمنو آمن مؤمن مؤمن ایمان، مدہ کے حروف ہیں حمزہ میم نون، آمنا وہ ایمان لایا یا امن میں آیا، اور صحت مند فعل ہے۔ جو اصل بات تھی وہ کہیں نہیں کہ باب افعال ہے۔ اس کے بعد ہے جی حرفا، جی صافیہ طاہر آپ اس کی 6 چابیاں کرائیے۔ حرفا یحرفو حرف محرفن محرفن تحریفن، مادہ حروف ہیں ہا را فا، اور ماضی ہے اس نے تعریف کی اس نے بدلا، اور یہ صحت مند فعل اور یہ باب تفعیل سے ہے۔ حدثا یہ ہو گیا۔ آگے حاجہ، حاجہ جی افشی جمیل، چلے یہ نیا نام آ گیا اس سے کرواتے ہیں جی شرف الفاطمہ، آپ نے ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں کرایا، اب چلیے آپ کرا دیجئے حاجہ کا ٹیبل۔ حاجہ حاجہ یحاجو حاجج مہاجن 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 مہاجتن، یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کا مادہ ہے ہا جیم جیم اور صحت مند شکریہ۔ فعل ہے۔ تو چل صحت مند یہ اس میں آتا ہے حجاجات یکساں حروف والوں میں صحت مند ہے، یکساں یکساں حروف، حروف، جی سر۔ پہلے اس کو کہیں گے یکساں تو پھر کہیں گے صحت مند۔ اس سر کے یہاں بعد پہ ہے جی فائل اور مفعول ایک ہی لکھے ہوئے ہیں، ہاں محاذ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس میں 2 فاعل آ رہے ہیں، کس میں 2 مفعول آ رہے ہیں، کس میں جو ہے 2 مصدر آ رہے ہیں، کس میں مفعول نہیں آ رہا ہے، کس میں ایک ہی جیسے آ رہے ہیں، کس میں باب سے ہٹ کے آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں کہ اچھا فلاں فلاں جو ہے وہ فعل کے ساتھ یہ خاص بات ہے۔ سارے ایک ہی طرح نہیں ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں، تو وہ فرق جو ہے آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے، وہی اصل میں سیکھنا ہے کہ اگر آپ نے وہ سیکھ لیا، لکھ لیا، سمجھ لیا تو اس کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا، ورنہ پھر یہ آپ تکے لگاتے رہتے ہیں۔ تو آئیے کرتے ہیں گرامر میں بات، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 10 اشارہ ڈی۔ آج یہ ہماری آخری کلاس ہے، تو ہم نے باب جو آج جو فعل پڑھنا ہے تولا، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کس کے پیٹرن پہ، یہ تدبرہ کے پیٹرن پہ تولا۔ تو ہم نے دیکھا تھا عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، پی کا علامہ اسلمہ، مزید فی ہے کیوں جی ان میں جو ہے زائد حروف آ گئے ہیں۔ پھر ہم نے 3 جملے سیکھے، ان کو یاد رکھنے کے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ اور کیا تھا، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ تو اس طرح یہ 5 جو ہے صحت مند مزید فی کے جو ہے وہ افعال کون سے ہوئے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ۔ تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔
تدبر سے تدبرا، تدارس سے تدارسا، انقلاب سے انقلابا. اس طرح یہ تدبرا، تدارسا، انقلابا تین مزید جو ہے مزید فی کے جو ہے صحت مند جو ہے وہ افعال ہوئے، اور ٹوٹل کتنے 8 ہو. آپ میں سے کون جو یہ 8 کے 8 جو ہے سنا دے گا؟ ہاں جی، کون ہے جس کو یہ 8 یاد ہے؟ یہ وہ ہاتھ ریز کریں جنہیں آتے ہیں. آپ لوگوں نے تو پہلے سے ہاتھ ریز کیے ہوئے ہیں. یہ ایسا کرتے ہیں نا، یہ 2 ہاتھ جو پہلے سے ان کو گراتے ہیں. اچھا، جویریہ مدثر جی سنائیے 8 صحت مند جو ہے مزید فی کے افعال. آگے پیچھے کر لو سر. افعال پوچھیں، ابواب نہیں پوچھے. صحت مند 8 افعال مزید فی کے. افعال اور ابواب میں فرق ہے. اچھا، میں ابواب سنانے لگی تھی. چلیں آپ بھی ہینڈ آن کریں جی. شرف الفاتحہ، بس ابھی آپ رہنے دیں، شرف الفاتحہ کو موقع مل گیا. جی سسٹر آپ بتائیے کون سے 8 افعال ہیں مزید فی کے جو آپ نے QC3 میں پڑھے ہیں؟ انمیوٹ کریں پہلے. شرف الفاطمہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، یا تو انمیوٹ کیجئے یا پھر ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ کسی اور سے میں پوچھ لوں. چلیں جی، وہ بھی نہیں بات کر رہی. سر میں کراؤں؟ ساجدہ انور میں بتاؤں؟ خیر دینا سسٹر، آپ سے پہلے ایک اور نام اوپر ہے، پہلے اس کو تو فارغ کروں نا، اس کا آتا نہیں آتا ہے. سدرا نایاب جی آپ بتائیے 8 افعال کون سے ہیں مزید فی کے جو ہم نے QC3 میں آ کے سیکھے؟ جی سر، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ. یہ 8 ہم نے گڈ. سیکھے ہیں. اگر یہ آپ کو زبانی آتے ہیں اور آپ نے QC3 میں سیکھی ہیں تو الحمدللہ کم از کم ایک بندے نے تو جو ہے وہ QC3 کا مقصد پورا کر دیا. میں نے یہ کہا تھا شروع میں کہ ان باغوں کو اور ان افعال کو یاد کرانا میری ذمہ داری، تو کم از کم ایک گواہی تو مل گئی. ہو سکتا ہے اس کو پہلے سے آتے ہیں. چلیں کہ دوسرے سے پوچھتے ہیں. جی ساجدہ بہن ابھی آپ بتائیے. ساجدہ انور. ہاں جی سر. جی، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ. چلیں یہ 2 ہو گئے. ہم فرض کر لیتے ہیں یہ دونوں تو وہ ہیں جن کو پہلے سے آتے تھے. ہاں جی، اس میں زبانی آتے ہماری کلاس کا آتے کوئی ہیں. نہیں ہے. ہم فرض کر لیتے دیکھیں نا، فرض تو کیا جا سکتا ہے نا. ہم یہ تھوڑی کریں گے سچ مچ ہے. فرض کیا ہے نا، فرضی چیز فرضی ہوتی ہے. جی صافیہ طاہر آپ بتائیے انمیوٹ کر کے آپ کیا کہتی ہیں؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، پھر آ گیا انقلابہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور استغفرہ، انقلابہ. یہ جو ہے میری طرح ہیں، کبھی بھول گیا کبھی یاد آ گیا، ان کو بھی چھوڑے. جی سمینہ دورانی یہ نیا نام آیا، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتی ہیں. جی سسٹر آپ بتائیے. سر ان کے دونوں بتاؤں نام؟ دونوں نہیں، مجھے صرف یہ افعال کے نام چاہیے. وہ تو ہیں ہی 6، سوری 8، وہ تو ہیں ہی 8. تو کوئی 2 کی بات ہی نہیں ہے. علامہ، حاسبہ اور اسلمہ اور استغفرہ، تدبرہ اور اختلافہ اور اخیر میں انقلابہ. تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، مکس ہو گئے. چلیں جی وہ بھی سائڈ پہ ہوئی. عالیہ ناز آپ کی باری آ گئی، آپ بتائیے. سر، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، انقلبہ، تدبرہ اور تدارسہ. جی شرف الفاطمہ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی سر، اس وقت سر انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ اور استغفرہ. اختلافہ ہے سر، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور اس کے بعد وہ ہے انقلابہ. انقلابہ.
چلیں اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو نہیں آئے رہے ہیں تو QC4 میں آنے سے پہلے کوشش کریے کہ یہ یاد کر لیں، کیونکہ QC5 یہ ٹیبل اس طرح نہیں آتے، وہاں کوئی اور ہی چیزیں پڑھائی جائیں گی، تو اس لیے یہ آخری کلاس ہے آپ کی جہاں آپ نے اپنے افعال پکے کرنے تھے۔ QC1 میں ہم جو ہے وہ افعال پورے کرتے ہیں جو صحت مند ہیں، فتح، نصرہ، دربہ، سمیع کے۔ اس کے بعد QC2 میں آ کے ہم جو ہے کمزور افعال جو ہے وہ اور یکساں حروف والے اور حمزہ والے پکے کرتے ہیں۔ QC3 میں آ کے آپ مزید فی کے باب کے افعال سیکھتے ہیں، یہ صرف QC3 تک ہے، تو اس لیے اگر QC3 تک کسی نے یہ نہیں سیکھے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کرے ان کو سیکھ لے۔ تو چلیے جی یہ تو گیا وہ، اب آ جاتے ہیں جی سر درس میں یاد ہو گیا مجھے۔ اچھا تو ابھی آگے چلتے ہیں، افعال کی بات بھی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کس کو افعال آتے ہیں۔ اب یہ جنہوں نے پہلے سے ہینڈ ریز کیے تھے تو ڈاؤن کریں نا۔ ہاں جی اب بتائیے کس کس کو 8 مزید فی کے ابواب کے نام آتے ہیں؟ جی افشی جمیل دہرائیے۔ باب افعال، باب افتعال، انفعال، استفعال، مفعلہ، تفعیل، تفاعل، تفعول۔ گڈ ایکسلنٹ۔ اچھا جی جویریہ مدثر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ بھی دہرا دیجئے یہ 8 افعال باب جو ہے۔ باب افعال، باب افتعال، باب استفعال، باب انفعال، باب مفاعلہ، باب تفاعل، باب تفعیل، باب تفعیل۔ جی سمینہ دورانی آپ کی باری ہے، آپ بھی بتائیے۔ باب تفعیل، باب مفاعلہ اور افتعال، افعال اور پھر افتعال، استفعال اور استفعال اور اس کے بعد چلیے جی سدرا نایاب آپ بھی بتا دیجئے۔ سر مجھے جیسے یاد ہے مصدر کے ساتھ میں نے یاد کیے ہیں وہ، یا پھر اکیلے باب ہی بتانے ہیں؟ آپ پتہ نہیں کوئی نئی چیز دریافت کر رہی نہیں ہیں، نہیں، میں نے فی اس الحال کے تو آپ دراصل بتائیے کیا اسٹائل کے بتانا ساتھ چاہتی ہیں۔ اسٹائل کے ساتھ یاد کیے ہیں نا، تعلیم سے تفعیل، محاسبہ سے مفاعلہ، اسلام سے افعال، اختلافہ سے افتیال، استغفارہ سے استفعال، تدبر سے تفعل، تدارس سے تفاعل، انقلاب سے انفیال۔ چلیے جی شرف الفاطمہ آپ بھی کچھ کہہ رہی ہیں، کہیے۔ جی سر، باب تفعیل اور باب مفاعلہ، باب افعال، باب افتعال، باب استفعال، باب تدبر، باب تدارس اور باب انقلابہ۔ یہ آپ نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے، یہ باب تدبرہ تو پہلی جی دفعہ سر میں سر سن رہا تھوڑی ہوں سی کہ غلطی ہو گئی، ہاں۔ تدبرہ نام کا بھی باب کوئی باب ہے۔ تدبرہ سے باب سر غلطی ہو گئی، باب تفاعل اور باب افتعال اور باب انفعال ہے استفعال، شاید۔ آپ سب کو میں استفعال، آخری بار ہے تفاعل۔ لیکن کے بتا رہا ہوں، ان کو یاد کرنے کا جو ہم نے آپ کو شروع دن سے کیا جاتا، ہم نے کہا تھا ایک باب کا نام یاد کر، باب افعال۔ جب یاد ہو گیا تو اس میں تا کو لگائیں باب افتعال، اس میں جو ہے نون کو لگائیں باب انفعال، اس میں الف سین تا لگائیں باب استفعال۔ پانچواں ہم نے کہا تھا ایک مؤنث نام یاد کر لیں مفعلہ، وہ اس مؤنث کے نام کی وجہ سے یاد رہ جاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا آگے 3 رہ کے سب میں تا 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 لگائیں، لیکن اکیلا نہیں، پہلے میں تا کے ساتھ یا لگائیں گے تفعیل، دوسرے میں تا کے ساتھ الف لگائیں گے تفعال، تیسرے میں تا کے ساتھ این لیں گے تفعل۔ تو اس طرح جو ہے یہ سب سے آسان قاعدہ یاد کرنے کا، افعال، افتعال، انفعال، استفعال، مفاعلہ، تفعیل، تفاعل اور تفعل، سب سے آسان طریقہ۔ اور
یہ 20 کے 20 لیسن میں تقریباً جو ہے یہی طریقہ میں بتاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، شروع کے 4-5 لیسنوں میں ہم نے شاید نہیں پڑھا ہوگا، لیکن جہاں سے یہ بابوں کو میں نے شروع کیا اور یہ کہا تھا کہ یہ یاد کرانا میری ذمہ داری ہے، وہ یہ تھی کہ آپ یہ کلیہ سیکھ جائیں. جس نے سیکھ لیا الحمدللہ، جس نے نہیں سیکھا ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کا QC 4 جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے 6 نومبر سے، اور جبکہ آپ کا فائنل کوئز ہے 24 اکتوبر کو، تو آپ کو 24 اکتوبر کے بعد بھی 6 نومبر تک کافی ٹائم مل رہا ہے. اور ویسے بھی جن کی تیاری ابھی بھی پوری ہے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. تو یہ QC 3 کو آپ پکا کر لیجئے. اس کے بعد یہ باب اس طرح نہیں آئیں گے، اس طرح یہ ٹیبل نہیں آئیں گے. کہیں کہیں آئیں گے تو ریفرنس پہ وہ ہم آیتوں کے ساتھ ضرور دیکھیں گے ان ٹیبلوں کو، لیکن گرامر میں یہ ٹیبل اس طرح نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آخری کلاس ہے جس میں یہ ٹیبل آتے ہیں. تو صحت مند ہم نے QC 1 میں پڑھے تھے. قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی درگاہ، اس میں سنی سمع فتح نصرہ درگاہ. پھر ہم نے کہا 3 جملے یاد کر لیں QC 2 میں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے قولا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا. بلکہ کیا ہے، دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی. یکساں حروف کے لیے چوتھا جملہ تھا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے زنا اس نے گمان کیا، رکھنے سے دلہ وہ بھٹکا. اور حمزہ والے میں ہم نے کہا تھا کیا تھے، آمارا سالا اور کرا. اس طرح یہ آپ کے QC 2 تک جو ہے یہ لیول تھا. QC 3 میں آ کے ہم نے پھر مزید فی کے ابواب شروع کر دیے. اس میں ہم نے کہا صحت مند بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، یکسر روز اور حمزہ والے. صحت مند میں ہم نے کہا 8 باب ہیں. ہم نے کہا علامہ، حسبہ، اسلمہ، یہ تینوں زبر سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے اختلافہ، استغفرہ، یہ دونوں حمزہ اور زیر سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد 2 تا والے ہیں، تدبرہ اور تدارسہ، اور ایک ہے انقلبہ. تو یہ اس طرح 8 ہو گئے. علامہ، حسبہ، اسلمہ اس کو ایک جگہ رکھیں، اختلافہ، استغفرہ انہیں دوسری جگہ رکھیں، تدبرہ، تدارسہ کو تیسری جگہ، اور آخر میں انقلبہ کو رکھتے ہیں. تو یہ بڑی آسانی سے 4 پیئر میں یاد ہوتے ہیں. علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ. اور کمزور جو ہے وہ ابھی کمزور تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو آپ کے سلیبس میں تھے اس میں واللہ، نادا، کاما، الکا، اہتدا آپ نے پڑھ لیے. آج ہم تولا پڑھیں گے. اور یکسر والے میں عبداللہ بھی آپ نے پڑھ لیا. حمزہ والوں میں آمنا اور آتا ہم نے پڑھ. ٹھیک ہے، یہاں پہ 5 منٹ جو ہے وہ ہم بریک لیتے ہیں مغرب کا، اور باقی کلاس جو ہے اس کے بعد جو ہے شروع کریں گے. شکریہ بہن یاد دہانی کا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھا تھا صحت مند جو ہے مزید فی کے افعال میں علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ. اور کمزور افعال مزید فی کے واللہ، نادا، کاما، الکا، اہتدا. اور آج ہم تولا پڑھیں گے. یکسر والوں میں ہم نے عدلہ اور حمزہ والوں میں آمنا اور آتا کے افعال پڑھے. تو تولا دیکھیں اس میں کتنے لفظ ہیں، 4 لفظ ہیں. 4 ہیں یا 5 ہیں؟ جی تولا میں کتنے لفظ ہیں، کتنے حرف ہیں؟ 5 5 ہیں. تو 5 کا مطلب اس میں 2 زائد ہوئے. ایک تو تا زائد ہے اور دوسرا یہ جو جس پہ شد آتی ہے یہ لفظ ایک زائد ہوتا ہے. تو اس کے اصل روٹ واو، لام، یا سے، واللہ سے ہے. ہم نے پڑھا تھا دبرہ سے تدبرہ، اسی طرح واللہ سے تولا، تا اور لام کا اضافہ ہوا. ہم نے پڑھا تھا علامہ سے تعلمہ، نزلہ سے تنزلہ، فرقہ سے تفرقہ، بدلہ سے تبدلہ، واللہ سے تولا. یعنی یہ جو تدبرہ کے پیٹرن بنتا ہے اس میں کیا ہے، ہم نے یہ جو علامہ بنایا تھا اس پہ تا کا اضافہ کر دیا، نزلہ میں تا کا اضافہ کیا، فرقہ میں تا کا اضافہ، بدلہ میں تا کا، واللہ میں تا. اس کا مطلب ہے اگر باب تفعیل کے
فعل کے شروع میں تال کا اضافہ کر دیں تو وہ تدبرا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد تولا کے معنی جو ہیں وہ صیغے فعلہ کی طرح ہیں، جیسے تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا، تولت، یہ ہدا کے پیٹرن پہ آتے ہیں۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیت، ہدیت، ہدینا، تو یہ جو ہے اس میں پیش نہیں آتا۔ پیٹرن یہ ہدا سے ہدو، ولہ سے ولو، نادا سے نادو، الکا سے الکو، اہتدا سے اہتدو، تولا سے تولو۔ یہ جو کمزور مزید فی کے افعال ہیں ان کے ماضی میں پیش نہیں آتا، جہاں آئے تو وہ خاص طور پہ بتایا جاتا ہے، اچھا دیکھیں اس میں پیش۔ تو یہ ماضی کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کوئی پلیز ایک بار اسے دہرا دے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ جی سسٹر حلیمہ، جی دہرا دیجیے، ٹائم تولا وہ پھر گیا، تولو وہ سب پھر گئے، تولیتا آپ پھر گئے، تولیتو میں پھر گیا، تولیتم آپ سب پھر گئے، تولینا ہم سب پھر گئے، تولت وہ عورت پھر گئی۔ جزاک اللہ۔ اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھیے، حل تولا، ہم نام جائیں گے تولا، ما ما تولا، تولا، ما تولا یا لا تولا، کدھر تولو، پھر گئے؟ ما لا تولوا، ما ما تولو، تولو، هل تولیتا، ما ما توليتم، ما تولیتو، تولیتو، دو تولیتم، ما 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 تولینا، تولينا، یہ مضارع دیکھیں، یتولا وہ پھرتا ہے، یتولونا وہ سب پھرتے ہیں، تتولا آپ پھرتے ہیں، اتولا میں پھرتا ہوں، تتولونا آپ سب پھرتے ہیں، نتولا وہ سب پھرتے ہیں، تتولا وہ عورت۔ دیکھیں اس کا جو ہے وہ مضارع میں بھی پیش نہیں واپس آیا، نارملی کچھ کا مضارع میں پیش واپس آ جاتا ہے جمع میں، یہاں دیکھیں جمع کے تتولو اور جو ہے یتولونا میں گنا نہیں ہوا، یتولونا یا تتولونا یعنی پیش نہیں آیا۔ یہ اسپیشل یاد کرنے کی بات ہے کہ اس کے پیٹرن میں ماضی مضارع دونوں میں جو ہے وہ پیش نہیں ہوتی۔ تو جی آپ کی اسی طرح نایاب آپ کی باری، آپ یہ مضارع کا ٹیبل کرا دیجئے۔ يتولى، يتولون، تتولى، أتولى، تتولون، نتولى، هي تتولى۔ جزاک اللہ۔ عربی بول چال دیکھیے، حل یتولا، لا چلڈرن یتولا، تو ہم کہیں لا گے لا، یہ لا مضارع لا استعمال کریں گے، لا لا يتولى، یتولا۔ حل یتولونا، لا لا یتولون، يتولون، حل تتولا، لا أتولى، لا حل اتولا، تتولونا، لا لا نتولى، نتولا، نتولا، اس کے بعد امر اس کا جو ہے تدبرہ کے پیٹرن پہ، جیسے تدبرہ سے تدبر بنتا تھا، تولا سے تولا ہے، تو یہ دیکھیں تولا پھر تولو پھرو، لا تتولا مت پھر لا تتولو مت پھرو، تو یہ جو ہے لا تتولا تو مت پھر تو کیا ہوگا، لا اتولا، لا تتولو تم سب مت پھرو، لا لا نتولا۔ نتولا، اس میں فائل اس کا دیکھیں، تدبرہ سے متدبر، متدبر بنا تھا، تو اسے تولا سے متولی، متولد، دیکھیں یہ دو زیر اور دو زبر سے بنتا ہے، یہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ اچھا تولا کا جو آئے گا اس میں فائل متولن اور جو ہے مفعول متولن ہوگا، یعنی دو زبر اور دو زیر سے آتا ہے۔ تو فعل جو ہے وہ کیا ہے، تدبرہ سے تدبر ہوتا ہے، تو تولا سے تولن ہوتا ہے، یہ بھی دو زیر کے ساتھ آتا ہے، متولن، متولن، تولن۔ تو یہ خاص اس باب کی، اس جو ہے فعل کی دو باتیں ہوئی، ایک یہ مضارع میں پیش واپس نہیں آیا، دوسرا اس کے جو اس میں فاعل مفعول بنے وہ دو زبر دو زیر سے بنے، مصدر بھی دو زیر سے بنا، نارملی مصدر دو پیش سے بنتا ہے لیکن اس کا نہیں بنا۔ تو یہ پورا ٹیبل ہے جی۔ حلیمہ بہن آپ جو ہے اس کا ماضی کا ٹیبل دہرا دیجئے۔ تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا، تولت۔ جی سسٹر سدرا نایاب آپ مضارع کا ٹیبل دہرا دیجئے۔ يتولى، يتولون، تتولى، أتولى، تتولون، نتولى، هي تتولى۔ جی سسٹر گل گپتی آپ جو ہے یہ امر نہیں اور فاعل مفعول کرا دیں۔
تولى تولوا لا تتولى لا تتولوا متول متولن تولن. गुड. तो इसकी 6 चाबियां जो हैं ये सिस्टर जवेरिया मुदस्सिर आप करा दीजिए. तवल्ला या तवल्ला तवल्ला मुतवल्लिन मुतवल्लन तवल्लिन. गुड. तो आइए अरबी बनाते हैं. वो हक से फिरता है, वो फिरता है मुदारे. ये हुआ हुआ भी कह सकते हैं और ये भी है ये तवल्ला अनिल हक. उसके बाद है ये तवल्ला दीन. तर्जुमा कीजिए. ये तवल्ला वो फिरता है दीन से, वो दीन से फिरता है, फिरता है दीन से. इसका नहीं में जवाब दीजिए. ला तवल्ला अनिल ला इस्लाम, अतवल्ला ला तवल्ला अनिल इस्लाम. तवल्ला की तरह जो है वो तवफ़ा का टेबल होता है. देखिए जी कैसे बनता है. तवफ़ा तवफ़ा तवफ़ो तवफ़ा तवफ़ैता पैसा तवफ़ैतु पैसा तवफ़ैना तवफ़त. यतवफ़ा يتوفون تتوفى أتوفى تتوفون तवफ़ा तवफ़ो लततफ़ा तवफ़ा लततवफ़ो मुतवफ़िन मुतवफ़न तवफ़िन. यानी इसके इसम ये जो मस्दर फाइल और मफूल होते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर के साथ बनते हैं. तो ये टेबल था तवफ़ा यतवफ़ा तवफ़ा मुतवफ़िन मुतवफ़न तवफ़न. तो मादा के रूप जो है वो वाव फा या से और बाब जो है इसका क्या आएगा तफ़ाउल यानी तदब्बरा के पैटर्न. अल्लामा से हमने तालीम का लफ्ज़ सीखा, उससे बाब था तफ़ईल. असबा से हमने मुहासबा का लफ्ज़ सीखा, बाब था मुफ़ाला. अस्लमा से इस्लाम और बाब इफ़आल. إفعال इख्तिलाफ बाब افتعال इख्तिलाफ से इस्तिफ़ाल और बाब استفعال उसके बाद तदब्बरा से जो है तदब्बर और बाब है तफाउल. और تفاعل तदारुस से तदारुस बाब है तफाउल. تفاعل और इनकलाबा से इनकलाब और बाब है انفعال इंक़िलाब. हमने कहा था इफ़ाल याद कर लें तो इसमें ता लगाएंगे तो इफ्तियाल, उसी इफ़ाल में नून लगाएंगे तो इंफियाल, उसी में अलिफ सीन ता लगाएंगे इस्तिफ़ाल. 5वां मुफ़ाला या फ़ियाल. और आगे 3 ता वाले ता या के साथ तफ़ील, ता अलिफ के साथ तफ़ाउल और ता इन के साथ तफ़उल. और जो है ये सेहतमंद थे. फतहा यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु यदरिब, समिया यस्मा इस्मा. और कमजोर हमने सीखे थे वादा याइदु इन कौला यकूलु कुल ज़ादा यजीदु जिद दा यदुदु हदा यहदी एदी शा यशाउ शा. यकसम आलम थे दल्ला यदिल्लु दिल्ला जन्ना यजुन्नु जुन्ना मसा यमसु मसा. और मजीद फी में थे अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम हसबा युहासिबु हासिब अस्लमा यस्लिमु अस्लिम तदब्बरा यतदब्बरु तदब्बर तदारसा यतदारसु तदारस इनकलबा यनकलबु इनकलब इख्तलफा यख्तलफु इख्तलफ इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफर. और फिर मजीद फी के कमजोर और यकसा हरू वाले कल हमने देखे थे वल्ला युवल्ली वल्ली, नादा युनादी नादी, अलका युल्की अलकी, इhtदा यहतदी इhtदी, अकीमु अकीम, इस्तकामा यस्तकीमु अदल्ला यदुल्लु अदल्ला, आता युती आत है. किसी के बनाने का तरीका ये है कि इलामत मुदारे को हटा देते हैं. मसलन तनसरू है, इसकी जब इलामत मुदारे या को हटाया तो ये नून पढ़ा नहीं जा रहा और स्वाद पे पेश और रा पे पेश है. इसी तरह तदरिबू से ता को हटाएंगे, द्वाद पे सकून, रा पे जेर बा है. अब अगला मरहला क्या होता है, ये जो आखिरी हरफ है उस से ये अब चूंकि पढ़ा नहीं जा रहा तो एक हमजा लगाएंगे. हमजा जब लगता है तो ये एक हमजा लगा दिया. अब सवाल है इस पे इलामत क्या लाएं. अगर स्वाद या जो दरमियान वाला जो कलमा आइन कलमा है उस पे अगर पेश है तो पेश लगा देंगे, जेर है तो जेर. लेकिन एक काम और भी करना, आखिरी हरफ को साकिन करना है तो वो जो है
دیکھیں یہ ہم نے پیش اور زیر لگا دی، آخری لفظ کو ساکن کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ انصر ادھر، یعنی تین چیزیں آپ نے کی، علامت مضارع ہٹائی، حمزہ لگایا، حمزہ پہ یہ فیصلہ کر دیا پیش یا زیر میں سے کیا لگے گا، اور آخری یہ کیا کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا۔ یہ تین کام کرنے سے ہمارا امر بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں فا عین لام تین جو ہے عربی کے اندر اہم جو ہے حرف ہیں، ان میں تینوں پہ زبر بھی آ سکتی ہے، جیسے فعالا، اور جب اس کا امر بنے گا فا عین پہ جب زبر ہو تو زیر والا لگے گا، افعل بنے گا۔ فا عین لام میں عین پہ زیر بھی آ سکتی ہے، اب امر کیسے بنے گا؟ اب بھی زیر کے ساتھ ہی بنے گا، ادھر۔ اور فا عین لام میں عین پہ اگر پیش آئے تو امر کیسے بنتا ہے؟ اس کے ساتھ پیش والا جو ہے وہ لفظ انصر۔ اس کا مطلب ہوا یہ جو عین کلمہ یا جو درمیانی حرف ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، اس پہ اگر جو ہے پیش آ رہا ہو تو امر والے حمزہ پہ پیش آئے، اگر اس پہ زبر آ رہا ہو تو حمزہ پہ زیر آئے گا، اگر زیر آ رہا ہے تو بھی زیر، یعنی زبر اور زیر دونوں حالتوں میں امر میں زیر لگتا ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے علامت مضارع، آپ نے پڑھی تھی وہ اتنی، الف تا نون، یہ اردو میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کتنی تو کہتا ہے اتنی سی، یا بس اتنی سی بات، یہ اتنی کا لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں 4 حرف ہوتے ہیں، الف تا نون یا، اس کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ یا ہو تو وہ ہوا اور ان کو ظاہر کرتی ہے، جیسے یفعلو اور یفعلون۔ اگر تا ہو تو وہ سامنے والے انت اور انتم کو ظاہر کرتی ہے، واحد ہو تو انتا ہوگا، تفعلو اگر جمع ہو تو تفعلون ہو جائے گا، اور حمزہ جو ہے وہ آنا کو ظاہر کرتی ہے، افعلو، اور نون جو ہے وہ کسے؟ نحنو کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ علامت مضارع تھی کہ اتنی میں الف تا نون یا سے کیا مراد ہے؟ یا سے مراد ہوا ہم، تا سے مراد انتا انتم، حمزہ سے مراد آنا، اور نون سے نحنو۔ اس کے بعد اس کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو۔ جعلت سے بھی اسی طرح، یجعلو یجعلون، تجعلو تجعلون، اجعلو نجعلو۔ فتحہ سے کر لیں، یفتحو یفتحون، تفتحو تفتحون، افتحو نفتحو۔ اب یہ مضارع کے فعل ہیں، انہیں دیکھ لیجئے، یہ آپ کے لیے آسان ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ دیکھیں تا، یا، نون، حمزہ شروع میں آئے، اتنی، وہی چاروں گے، یزمون، یا، نون، حمزہ، یا، اسی طرح نون، حمزہ، تا، نون۔ تو یہ جو 4 حرف ہے نا، یہ جب کسی فعل کے شروع میں آئے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مضارع کا فعل ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں QC1 میں ہی کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی تو علامتیں ہمیں پتہ تھیں، فعل کی علامتیں چلتے چلتے دیکھ لیتے ہیں۔ فعل کی تعریف یہ ہے جس سے کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور زمانہ بھی ہو۔ شروع میں اگر کسی لفظ کے ان میں سے کوئی آئے، یا، تا، حمزہ، نون، وہ اتنی والے 4 حرف ہو گئے، سا اور صوفہ یہ جو ہے وہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ است، الف، سین، تا اگر آ جائے، یا قد، ان میں سے کوئی بھی حرف کسی فعل سے پہلے ہے تو وہ فعل ہوتا ہے، کسی بھی لفظ سے پہلے ان میں سے کوئی آئے فعل۔ اور بعد میں علامت کیا ہوتی ہے؟ تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن اور نون مشدد اگر کسی لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں وہ فعل ہوتا ہے۔ یہ فعل کی علامتیں ہیں شروع میں اور آخر۔ تو آئیے آج کے سوالات تیزی سے دیکھ لیجئے۔ افتطمعون کا مطلب ہے کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ثم یحرفون کا مطلب ہے پھر وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو۔ مدینہ میں بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، 2 رخے تھے، انہوں نے سچائی کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی، بڑے شائستہ تھے۔ پہلے 3 درست ہیں، جس کو کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کو جانتے بوجھتے بھی چھپایا تو اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ فریق منہم سے مراد ہے یہودی علماء۔ اتحدثونہم کا مطلب ہے کیا تم سب بتلاتے ہو انہیں۔ فتح اللہ علیکم، اللہ نے ظاہر کیا تم سب پر۔ لاکیہ کا اس میں فاعل ہوتا ہے لیکن، حدث کا فعل امر ہوتا ہے حدث، فریق کی جمع ہوتا ہے فرقا۔ توفیت کا مطلب ہے میں نے وفات دی۔ حل تولیتم کا مطلب ہے عربی میں جواب ہوگا نم تولینا، تم جو نام میں بدل جائے گا۔ تولیتم من بعد ذالک، تم سب پھر گئے اس کے بعد۔
तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, फरिश्तों ने उन सबको वफात दी। यतवल्लौना, वो सब फिरते हैं या वो सब फिरेंगे। तुम फिरते हो की अरबी होगी तवल्ला। हल यतवल्लौना, जवाब होगा नम यतवल्लौना। हल हुम मुतवल्लौना, नाम हुम मुतवल्लौना। तवल्ला से अस्मा की 3 चाबियां, मुतवल्लिन और तवफ़ा से जो है अफ़ाल की 3 चाबियां, तवफ़ा, तवफ़ा और तवफ़ा। तवफ़्फ़ैतु का मतलब है मैंने वफात दी। हल तवल्लैतुम का मतलब है अरबी में जवाब नाम तवल्लैना। तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिका, तुम सब फिर गए इसके बाद। तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, फरिश्तों ने उन सबको वो दी। यतवल्लौना, वो सब फिरते हैं, वो सब फिरेंगे। तुम फिरते हो ततवल्ला। हल यतवल्लौना नम यतवल्लौना, हल हुम मुतवल्लौन नम हुम मुतवल्लौन। तवफ़ा से अस्मा की 3 चाबियां थे, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तुवल्लिन। तवफ़ा से अफ़ाल की 3 चाबियां थे, तवफ़ा, यतवफ़ा, तवफ़ा। 7 होमवर्क आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए दुआ की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़तिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बिका अन यहदुरून। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। नऊज़ु बिल्लाहि अन नकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाहुम्मा नसअलुका रज़ाक वल जन्नह। रब्बि हब्ली हुक्मन वल्हिक़्नी बिस्सालिहीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। रब्बना ज़िदना इल्मा व फ़हमा व ख़ुशूअ व हदा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी क्लास और ये पूरे कोर्स की, चूंकि कोर्स ज़्यादा है, टाइम कम होता है 1 घंटा, तो हम जो है 4:30 बजे इंशाल्लाह शुरू करेंगे ताकि वक्त पे इसे पूरा कर लें, क्योंकि कल ही फिर जो है इंग्लिश कोर्स की भी पूरे कोर्स की दोहराई होगी। तो इसलिए जो है आपका टाइम कल आधा घंटा पहले कर दिया गया। इंशाल्लाह 4:30 बजे आपकी क्लास कंप्लीट दोहराई की शुरू होगी। आपके अगर कोई सवालात हैं तो प्लीज़ आप सवालात पूछिए।